ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء دونوں جہاں کی دولہا ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. یعنی جس بندے کو دل کی پرہیزگاری حاصل ہی نہ ہو وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہی نہیں ہے. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم وہی کرے گا جس کو دل کا تقوی حاصل ہو، جس کو دل کی پرہیزگاری حاصل ہو. سوال یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو مفسرین کرام نے جو اس کی تفسیریں بیان کی ہیں، عبادات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. حج کے جو ارکان ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. کئی تفسیریں بیان کی ہیں، ان میں ایک تفسیر یہ بھی ہے اللہ والوں سے جو جگہیں نسبت رکھتی ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں وہ. اور یہ خود قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کیا ہے؟ پہاڑ. تو کیا صفا اور مروہ ہی دنیا میں پہاڑ ہیں اور پہاڑ نہیں ہیں؟ اور بھی پہاڑ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صفا اور مروہ کا نام لے کر کے قرآن میں فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صفا اور مروہ کو ایک نبی کی ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے نسبت حاصل ہے. اگر نبی کی ماں سے نسبت حاصل ہو جائے تو اسے اللہ اپنی نشانیوں میں سے کہتا ہے، تو جس کو خود میرے آقا سے نسبت حاصل ہو جائے وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہوگی وہ. اور پھر وہ نشانیاں جن نشانیوں کی بنیاد پر آج اسلام قائم ہے، وہ علامتیں جن کی بنیاد پر آج اسلام قائم ہے، وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں ہوں گی وہ.
اب ان نشانیوں کی تعظیم کرتا ہی وہی ہے جس کو دل کی پرہیزگاری حاصل ہو، جس کے اندر دل کا تقوی ہو. اور اگر دل میں کینہ ہو، دل میں نفرت ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، تو وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہیں کرتا ہے. اس کے حوالے سے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ ان کا مرض اور بڑھاتا رہتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں. الحمدللہ آج ہی آنا تو کل ہی تھا، لیکن فلائٹ کینسل ہونے کی وجہ سے، اور الحمدللہ پورا سفر بڑا اچھا رہا نبی آل نبی کے وسیلے میں اور ان کے تصدق میں. لیکن اخیر وقت میں کچھ معاملات آ گئے، پریشانی بھی کافی ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کے پہنچایا اور اس کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے یہاں پہنچ گئے ہم. یہ جو سفر ہے، سفر انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. انسان کی زندگی سے بالکل لازم ہے یہ کہ انسان اگر دنیا میں آیا ہے تو وہ سفر کرے گا ہی کرے گا. سفر انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور شروع سے لے کر کے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، جتنے رسول دنیا میں آئے، سب نے سفر کیا ہے. تو یہ سفر انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. لیکن ہر سفر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. اگر سفر کی نیت درست ہو، سفر کہاں کا کر رہے ہیں، اگر وہ مقام درست ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس سفر پر اجر بھی ملتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا فَہِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، وہ جہاں کا سفر کرتا ہے اسی کے مطابق اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. سفر کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، سفر کی نیت دیکھی جاتی ہے، اس کے اندر آپ کے سفر کے ارادے دیکھے جاتے ہیں. اسی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ سے تمہارے لیے اجر بھی ملا کرتا ہے. تمام سفر ایک طرف، بارگاہ رسول کی طرف جانے والا سفر ایک طرف، سارے سفر ایک طرف. لیکن جو سفر حضور کی غلامی کے لیے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کیا جائے، وہ سفر ایک طرف. اور وہ سفر سارے سفر سے الگ ہے. اس کو خود حضور نے بیان فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. گویا خود میرے آقا علیہ السلام نے اس سفر کو تمام سفر سے اہم قرار دے دیا کہ یہ سفر ایسا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو سارے سفر ایک طرف، لیکن بارگاہ رسول کی طرف جانے والا ایک سفر ایک طرف. اس سفر کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. حج کرنے جا رہے ہیں لیکن نیت یہ ہے حضور کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں. تو سارے سفروں میں بارگاہ رسول کی طرف جانے والا سفر ایک طرف. اس سفر کے بعد نمبر آتا ہے دیگر سفروں کا. صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، دیگر صالحین، اولیاء اللہ، ان کے مزارات کی طرف سفر کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر عطا فرماتا ہے. ایک واقعہ آپ بہت سنتے ہوں گے، میں واقعہ دہراتا نہیں. ایک شخص تھا جس نے 100 قتل کیے، 99 قتل کیے تھے. وہ کسی کے پاس گیا، کہا میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے کہا 99 مار ڈالا ہے، تیری کہاں سے معافی ہونے والی ہے؟ اس نے کہا تجھے بھی مار دیتا ہوں. 100 پورا کر دیا. ایک اللہ کے محبوب کے پاس گیا، عالم دین کے پاس، کہا کیا معافی ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں ہو جائے گی معافی، اللہ بڑا کریم ہے. تو فلاں ولی کے پاس میں چلا جا، وہاں چلا جا اور تیری معافی ہو جائے گی. اس بندے نے سفر کرنا شروع کر دیا. اچانک دوران سفر اس کا انتقال ہو گیا. جب دوران سفر انتقال ہوا تو اب وہ تو وہاں تک پہنچا ہی نہیں. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اس کو لے جانے کے لیے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے،
دونوں فرشتوں کا آپس میں بحث و مباحثہ ہو گیا. رحمت کے فرشتے کہتے ہم لے کر کے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی طرف آ رہا تھا. عذاب کے فرشتے کہتے ہم لے کے جائیں گے، اس نے 100 قتل کیے ہیں بلا وجہ کے. آخر کیا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھا جائے یہ جہاں سے چلا تھا، جہاں جا رہا تھا اور جہاں اس کا انتقال ہوا ہے، دیکھا جائے جہاں انتقال ہوا ہے وہاں سے لے کر کے میرے محبوب تک کے اس کا جو مسافت ہے، جو اس کا ڈسٹینس ہے وہ زیادہ ہے، یا یہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے لے کر کے جہاں تک مرا ہے یہ زیادہ ہے؟ یعنی یہ کدھر زیادہ ہے؟ اپنے گاؤں کی طرف زیادہ ہے یا میرے محبوب کی طرف زیادہ ہے کہ میرے محبوب کی طرف قریب ہو گیا ہے؟ اور وہ بندہ مرا ایسی جگہ تھا جہاں سے وہ اپنے گھر سے قریب تھا، اللہ کے محبوب کی طرف زیادہ قریب نہیں تھا، لیکن اس نے ارادہ کیا تھا اللہ کے محبوب کی طرف جانے کے لیے. وہ جو راستہ کافی فاصلے والا تھا، اللہ نے حکم دیا راستے کو، جو راستہ لمبا ہے اس کو سمیٹ دیا جائے. جب فرشتوں نے راستے کو ناپا تو وہ اللہ کے محبوب کی طرف قریب تھا. جب وہ اللہ کے محبوب کی طرف قریب تھا اللہ نے فرمایا میں نے اس کی بخشش کر دی ہے کہ یہ میرے محبوب کی طرف آ رہا تھا. آپ اندازہ لگائیں تو جو صالحین اولیاء اللہ صحابہ کرام کے مزارات کی طرف یا ان کی بارگاہ کی طرف کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش فرما دیا کرتا ہے. الحمدللہ یہ جو سفر ہے، سفر بغداد، یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے. ہمارا جو سفر ہوا سب سے پہلے فاتح خیبر، مولا المسلمین، امیر المومنین، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف ہوا. سرکار کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دی. کوئی معمولی آدمی ہے؟ اگر ایک عام بزرگ کی طرف جانے والا 100 قتل کرنے والا بخشا جا سکتا ہے تو رسول اللہ کے داماد کی طرف جانے والا بخشا کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ اس کی بخشش کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اب یہ جو ملک ہے اس کو کہا جاتا ہے عراق. وقت نہیں ہے میں سفر کی جو ہے کچھ باتیں، میں اپنے سفر کی داستان نہیں سناؤں گا، میں اس مقدس مقام کی داستان سناؤں گا. جو عراق ہے، عراق ایک ملک ہے اور بہت ہی پرانا ملک ہے. اس کی بہت پرانی داستان ہے اور اسلام سے پہلے بھی انبیاء کرام اس ملک میں تشریف لے کر کے آئے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی عراق میں کئی انبیاء کرام کے مزارات ہیں. انبیاء کرام یہاں پر تشریف لے کر کے آئے، انبیاء کرام رہے عراق کے اندر. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام کے آنے کے بعد عراق کی فضیلتوں میں اور 4 چاند لگ گئے. اس کو پہلے سے اس کو بہت خاص فضیلت حاصل ہے، انبیاء کرام آتے رہے یہاں عراق کے اندر. لیکن جب اسلام آیا، اسلام کے آنے کے بعد اس کو بہت ہی خاص اہمیت حاصل ہو گئی. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور دنیا سے تشریف لے کر کے گئے. میرے آقا علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد عراق کے 2 شہر عراق ملک ہے، پھر اس کے اندر سٹی الگ الگ. عراق کے 2 شہر 2 مرتبہ اسلامک کیپٹل بنے. وہ ایک مرتبہ کوفہ اور ایک مرتبہ بغداد. کوفہ کو اسلامی راجدھانی جس نے بنایا حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بنایا. اور اس کے بعد میں خلافت عباسیہ کے زمانے میں، جب خلافت عباسیہ چل رہی تھی، خلافت عباسیہ کے زمانے میں عراق ہی کے ایک شہر بغداد شریف کو اسلامک راجدھانی خلافت عباسیہ کے حکمرانوں نے بنایا. تو بغداد عراق کے اندر 2 شہر جو ہے کوفہ اور بغداد، یہ 2 مرتبہ عراق کے شہر جو ہے اسلامک راجدھانی اسلام. یعنی اب آپ اندازہ لگائیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب کوفہ کو اسلامک کیپٹل بنایا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ صرف عراق کے لیے اسلامک کیپٹل تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اسلامی راجدھانی تھا وہ. اب جو فیصلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مسلمانوں کے لیے کرتے تھے وہ کوفہ میں بیٹھ کر کے کرتے تھے. اور وہ کوفہ جو شہر ہے وہ کہیں اور نہیں، ملک عراق کے اندر پایا جاتا ہے. تو یہ ملک، اب ملک عراق کی اجتماعی طور پر تو بڑی تاریخ ہے. اب ملک عراق ایسا ملک ہے کہ جس کے شہروں کو بھی الگ الگ فضیلت حاصل ہے. جیسا ملک عراق کے اندر بغداد کو ایک شان حاصل ہے، کتنی بڑی شان حاصل ہے بغداد کو. اسی طریقے سے کوفہ کو بڑی شان حاصل ہے. نجف اشرف
اس کو کتنی بڑی شان حاصل ہے, کربلا معلیٰ کو بڑی شان حاصل ہے. بصرہ چلے جائیے, بصرہ کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں. مصیب چلی جائیے, وہاں پر بھی قبر جو ہے مزارات موجود ہیں. اعظمیہ جس کو امام اعظم سے نسبت حاصل ہے, وہ کتنی بڑی جو ہے مقدس علامت ہے. کاظمیہ جس کو حضرت امام موسیٰ کاظم سے نسبت حاصل ہے, وہاں کتنے مقدس مزارات موجود ہیں. اس طرح سے جو ہے پورے عراق کے اندر الگ الگ شہروں کو بھی الگ الگ خصوصیات حاصل ہیں. اب میں سارے شہروں کی طرف نہیں جاتا ہوں. سب سے پہلا شہر عراق کا نجف اشرف ہے. نجف اشرف, بغداد کو یقیناً بہت ہی بڑی عظمت حاصل ہے, لیکن بغداد کو جس کی وجہ سے نسبت حاصل ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے, اور نجف اشرف کو جس کی وجہ سے نسبت حاصل ہے اسے عبد القادر جیلانی کا بھی باپ کہا جاتا ہے. اور وہ کون ہے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, فاتح خیبر. حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی وجہ سے نجف اشرف کو ایک خاص نسبت حاصل ہے. نجف اشرف یہ بغداد شریف سے تقریباً 160 کلومیٹر کی دوری پر ہے. سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس خاص خطے کو شرف حاصل ہے. اب یہ ان کی فضیلتیں کیا ہیں؟ اب میں فضیلتیں اگر بیان کروں گا تو وقت کافی ہو جائے گا. جب میں کربلا شریف کے اندر, وہ جہاں میرے آقا امام حسین کا خیمہ وغیرہ تھا لگا ہوا تھا, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. اب وہ سارے خیمے تو اس طرح کے نہیں رہ گئے, اب انہوں نے سب بنا دیا الگ الگ. اب وہی جگہ بنی ہے یا الگ بنی ہے یہ کوئی یقین کے ساتھ کہہ نہیں سکتا ہے, اور ہمارے پاس بھی کوئی اس کے حوالے سے پروف موجود نہیں ہے. اب اتفاق ایسا دیکھیے, میں ایسی جگہوں پہ کچھ بستا تھا کہ مجھے کچھ بیان کرنے نہ دیا جائے. اب اتفاق سے وہی خیمے کے اندر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں مائک پکڑا دیا گیا کہ آپ کچھ بیان کیجئے. اب ہم بیان کریں تو کیا کریں؟ تو پھر وہاں اتنا ہی کہا کہ صرف یہ خیمہ ہی نہیں بلکہ پورا کربلا میرے امام کی وجہ سے خاص عظمتوں کا حامل ہے. یہ پورا کربلا جو ہے, اب وہ کربلا ایک میدان تھا, آج میدان نہیں رہ گیا. وہ اب آج میدان نہیں رہ گیا. اور ہم نے کہا اب اس کی فضیلت پر میں ایک آخری جملہ کہتا ہوں. ہم نے ہندوستان کے اندر اجمیر شریف میں جنتی دروازہ دیکھا ہے نا, اور جس کے یہاں یہ جنتی دروازہ موجود ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ اسی حسین کا بیٹا ہے, مولا علی کا بیٹا ہے. غوث پاک کی اولادوں میں آ گئے. ہم نے کہا ہندوستان میں ہم نے جنتی دروازہ دیکھا ہے, پوری جنت دیکھنی ہو تو بغداد, کربلا اور نجف معلیٰ کے اندر دیکھ لیا جائے. اگر وہاں جنتی دروازہ موجود ہے تو یہاں پوری جنت موجود ہے. اور الحمدللہ ان مزارات پہ جائیں تو اتنا سہانا منظر دل لگتا ہی نہیں ہے, دل سے یقین کے ساتھ آواز آتی ہے کہ تم جنت میں آ چکے ہو. اور کیسے جنت میں نہ آئے جن کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ, اے حسن حسین تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو. تو ہم تو اس سردار کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. جہاں ہمارا سردار ہوگا وہی جنت ہوگی, جہاں ہمارا سردار ہوگا وہی جنت ہوگی. نجف اشرف سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس کو ایک خاص نسبت حاصل ہے. پھر اسی کے پاس میں ایک علاقہ ہے کوفہ, شہر کوفہ جس کو کہتے ہیں. اب کوفہ تو آپ کو معلوم ہے یہ ایک اسلامی راجدھانی بھی بن چکا ہے اور عراق کا ایک مشہور شہر ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پہلے کوفہ کچھ نہیں تھا. اب یہ شہر کیسے بنا؟ فاروق اعظم کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہی صحابی ہیں جن کے مردود بیٹے نے میرے امام پہ ظلم کیا تھا, جس کا نام تھا عمرو. ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں اور ان کے والد گرامی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے قدموں کی رحمتیں اللہ سے مانگتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اس کوفہ کو ایک فوجی چھاونی, وہاں پہلے کچھ نہیں تھا, کوفہ تھا ہی نہیں, ایک فوجی چھاونی جہاں فوجی وغیرہ رہتے ان کا خیمہ لگتا ہے. تو فاروق اعظم کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص نے کوفہ کو ایک فوجی چھاونی بنایا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک پورا شہر بن گیا. اور جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفہ بھیجا, ابھی مولا علی مدینہ میں ہی تھے, ابھی دارالخلافہ اسلامک کیپٹل کوفہ کو بنایا نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود
जिन पर फिqh हनफी की बुनियाद है, उनको कूफा भेजा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने चंद सालों के अंदर जब मौलाए कायनात मौला अली मदीना शरीफ से कूफा तशरीफ लेकर के आए, 400 मुहद्दिसीन को लेकर के मौला अली का इस्तकबाल करने आए थे। वो मौला अली ने फरमाया, है अब्दुल्ला इब्न मसूद ये क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया, है मेरे आका मौला अली, आपने मुझे कूफा भेजा, मैंने यहां इनको हदीस पढ़ा करके 400 मुहद्दिसीन को पैदा फरमा दिया है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने उस कूफा को इल्म का मरकज बना दिया था। वो इल्म का मरकज बना गया। पहले अब्दुल्ला इब्न मसूद ने उस कूफा को इल्म का मरकज बनाया, और उसके बाद उसी कूफा के अंदर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, तो बाब मदीनतुल इल्म, रसूलुल्लाह के इल्म का दरवाजा भी वहां पहुंच जाता है। अब उस कूफा को और 4 चांद लग गए, वो कूफा और शान वाला हो गया। लेकिन उस कूफा के अंदर पैदा होने वालों में हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जो उसको शान हासिल हुई, वहां पैदा होने वालों में इमाम आजम जैसे लोग हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसे लोग हैं। लेकिन अफसोस यह है कि वहां के लोगों ने दगा की मेरे आका मौला अली के साथ भी, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी। तो आज भी इतनी फजीलतों के बावजूद भी वो शहर कूफी लायूफी कहलाता है। कूफी लायूफी कहलाता। आप अंदाजा लगाओ, कोई कुछ कितना ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर किसी के साथ दगा किया, खास अल्लाह वालों के साथ में, तो फिर वो चीज नहीं रह जाती है जो चीज होनी चाहिए। कूफा के अंदर बेशुमार मज़ारात हैं, मैं उन मज़ारात की तरफ नहीं जाता। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कूफा से होते हुए फिर हमने नजफ अशरफ में रहते ही बसरा की तरफ भी सफर किया। बसरा काफी दूरी पर है, वहां हजरत ख्वाजा हसन बसरी जो मेरे आका मौला अली के खलीफा हैं, उनकी तरफ जो उनकी बारगाह में हाजिरी, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के अंदर हाजिरी, बेशुमार मकामात पर वहां पर भी हाजिरी। हालात ठीक ना होने की वजह से, कि आप सबको मालूम है कि बगल में ही ईरान है, वहां हालात क्या चल रहे हैं, हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार शरीफ पे हाजिर नहीं हो पाई। ये अफसोस भी रहा, लेकिन हम अल्लाह से ही दुआ करते रहे कि ये भी अल्लाह का बड़ा करम है। हिंदुस्तान में थे तो अनस इब्न मालिक से काफी दूर थे, अब तो करीब आ ही चुके हैं। असल में वहां हालात की वजह से डेंजर जोन के अंदर आ रहा था, और पूरा जो है मिलिट्री से उसको घेर दिया गया था। अब उन्होंने कहा कि जाना जो है ये खतरे से खाली नहीं है। तो इस बुनियाद पर अब वहां जगह जगह चेकिंग, हर जगह पासपोर्ट चेक करना, हर जगह वीजा चेक करना। फिर वो बिल्कुल जो है बॉर्डर के करीब था, तो इस बुनियाद पर वहां जाने से मना कर दिया गया। खैर जो है हम मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार से हजरत अनस इब्न मालिक का फैज हासिल करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन पाक दरबारों से हमें हमारे आकाओं का फैज मिला करता है। वो उसके बाद करबला मोहल्ला शरीफ की तरफ आए। करबला मोहल्ला क्या है? करबल जो है एक खास किस्म के पौधे का नाम है। करबल एक खास किस्म का पौधा है, उसको करबल कहा जाता है। तो जहां पे जो आज करबला है, इस जगह पर वो पौधा बहुत ज्यादा पाया जाता था, तो इस बुनियाद पर इसका नाम करबला पड़ गया था। लेकिन जब आज करबला कहा जाता है तो वो पौधा जहन में नहीं आता है, रसूलुल्लाह का वो फूल जहन में आता है। आज जब करबला कहा जाता है तो वो पौधा जहन में नहीं आता है, रसूलुल्लाह का फूल जहन में आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन हुसैन मेरे जन्नती फूल हैं ये, और मेरे आका अलैहिस्सलाम उन्हें सूंघा करते थे। तो करबला शरीफ के अंदर जो है, ये इराक के अंदर ये जगह भी मौजूद है। अब ये करबला क्या है, और करबला मेरे आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब यहाँ पहुंचे, जब वो जगहों पे जाते हैं तो वो दास्तान करबला जो है सब जहन में आता रहता है। दास्तान करबला के अंदर रोक दिया गया, और फिर मेरे इमाम ने फरमाया, हाज़िही मौज़अ करबला, यही करबला की जगह है, यही हमें रोका जाएगा, यही हमारे कजावे बांध दिए जाएंगे, यही हमारे खून बहाए जाएंगे। खुद हजरत मौलाए कायनात मौला अली रदी अल्लाह तआला अपने जमाने के अंदर वहां से गुजर रहे थे, पता किया गया तो करबला था। इतना रोए मौला अली रदी अल्लाह तआला, पूछा गया आप क्यों रोते हैं, तो आपने फरमाया यहां मेरी आल को शहीद किया जाएगा। करबला एक बहुत ही जुल्म की दास्तान भी करबला से मुताल्लिक है, और जिन्होंने भी मेरे इमाम पे जुल्म किया उनसे बड़ा जालिम दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह उन पे लानत फरमाए। सब लोग कहो, अल्लाह उन पे लानत फरमाए। और आका हुसैन की अल्लाह बरकतें नसीब करे। आका हुसैन की बरकतें नसीब करे। ये करबला। अब वहां से बगदाद मोहल्ला की तरफ हम आते हैं। बगदाद शरीफ ये दजला के किनारे एक आबादी है बगदाद।
اب یہاں جو ہے یہ پہلے باغداد تھا، اس کو بہت سارے بغداد پڑھتے، بغداد نہیں پڑھنا چاہیے، یہ پہلے باغداد تھا، یہ دو الگ الگ کلمے ہیں، باغ با الف غین باغ دال الف دال داد باغداد. تو اب یہ جو ہے جیسے ہم لوگ بہت ساری چیزیں شارٹ کر دیتے نا، ویسے یہ بھی شارٹ ہو گیا، باغداد سے بغداد ہو گیا ہے. تو اب کوئی اگر با الف غین پڑھے تو کیا بغداد پڑھتا ہے کیا؟ اس کو نہیں پڑھتا ہے، وہ پڑھا ہی نہیں جائے گا، اس لیے کہ الف ہے، اور الف اپنے سے پہلے زبر ہی چاہتا ہے، پیش کبھی نہیں چاہتا. اب آپ بعد میں الف لگائیے اور پہلے زبر لگائیے، زندگی میں نہیں پڑھ پاؤ گے. اس لیے کہ جب پیش ہوگا تو اس کے بعد واو ہوگا، الف ہوگا تو زبر ہوگا تو اس کے بعد الف، زیر ہوگی تو اس کے بعد میں یا. آپ پڑھ ہی نہیں سکتے ہو الف سے پہلے پیش لگا کر کے یا زیر لگا کر کے. تو یہاں پہ باغ میں با کے بعد الف ہے تو اس سے پہلے آپ کو زبر ہی لگانا پڑے گا، اس لیے بغداد نہ پڑھا کیجئے، بغداد ہی پڑھا کیجئے. پہلے یہ باغداد تھا. اب یہ جو ہے اس کو خاص نسبت سے حاصل ہے، وہ میرے آقا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حاصل ہے، سرکار بغداد. اب یہاں پر بغداد شریف کے آس پاس کے علاقوں میں ایک علاقہ کاظمیہ جس کو کاظمین کہتے ہیں، یہاں پر امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر اطہر موجود ہے. امام موسیٰ کاظم سب کو معلوم ہے نا کون ہے؟ کون ہے؟ امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں. اور وہ کس کے بیٹے ہیں؟ امام باقر کے. وہ کس کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین کے. اور وہ کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کے. اور وہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ خاص ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، یہ پاک نام کسی پاگل پہ دم کر دو تو اللہ اس کو پاگل پن سے شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، یہ بہت اہم نام ہے. ان ناموں کی تلاوت بھی کرو، اللہ اس پہ بھی ثواب عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. تو کاظمیہ کے اندر ان کے مزار شریف پہ ہم حاضر ہوئے. اچھا، کاظمیہ کے اندر امام موسیٰ کاظم کے مزار شریف سے لگ کر کے جو مسجد ہے وہاں پہ، وہاں ایک بہت بڑے عالم دین کی قبر ہے، بہت بڑے قاضی کی، جس کو اسلام کے اندر سب سے پہلے قاضی القضات چیف جسٹس کہا گیا ہے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف. فقہ حنفیہ جو مذہب حنفی ہم تک پہنچا ہے یہ انہی کا کرم ہے یہ. لیکن اتنی نفرت ان کمینوں کے اندر، اتنی نفرت کہ وہ پورا ایک کمرے کے اندر ہے، اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. پہلے کل جو جاتے بھی تھے، اس مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم ڈھونڈ کر کے وہاں تک پہنچے. جیسے ہی دروازے پہ پہنچے، مردود آ کے کھڑا ہو گیا، اندر کام چل رہا ہے، نہیں جانے دیتے. اچانک دروازہ کھلا، اندر سے کوئی نکلا تو ہم نے کیا دیکھا، اندر یہ حرام خور بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی. خیر، اللہ کا ہم بڑا شکر ادا کرتے ہیں. اس جگہ پر بھی مجھے خیال آیا، اے میرے مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے، ہم ادھر کا بھی نام لینے والے ہیں، ادھر کا بھی نام لینے والے ہیں، دونوں بغل بغل میں، امام موسیٰ کاظم امام ابو یوسف. مولا تیرا کتنا شکر ہے، نہ ہم ادھر سے نفرت کرتے ہیں نہ ادھر سے نفرت کرتے ہیں. ہم نے وہیں باہری سے کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کیا، اور ان کی بارگاہ میں اتنی نفرت ان کے اندر، کمینوں کے اندر موجود ہے. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرقدوں کا، ان مزاروں کا ہمیں فیض قلبی عطا فرما رہا تھا، آج بھی عطا فرما رہا ہے. اس کے بعد اعظمیہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بے شمار وہاں پر حضرت ابو بکر شبلی ہیں، حضرت بشر حافی ہیں، بے شمار اولیاء کرام جو ہے وہاں پر اولیاء کرام موجود ہیں. تو یہ جو ہے پھر وہاں سے کربلا شریف کے جو ہے بغداد شریف کے اندر سب سے زیادہ جو روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں اور امام اعظم کی بارگاہ کے اندر. ایک طریقت کا امام، ایک شریعت کا امام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام. جو طریقت میں کامل ہیں اللہ ان پہ لاکھوں درود نازل فرمائے، اور جو شریعت کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ ان پہ لاکھوں سلام نازل فرمائے. کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ یہاں کی کچھ داستان ہے میرے عزیزو. ایک چیز ہے آپ کو ہر جگہ یاد کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے. ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب حاضری ہوئی تو ایک شرمندگی بھی بہت زیادہ تھی. شرمندگی اس بنیاد پر تھی، ہم نے پچھلے سال ایک وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پہ کام کیا جائے گا. لیکن میری کاہلی اور میری غفلت، سستی، کیا کہیں اس کو، وہ کام نہیں ہو سکا. نوجوان تو جمع ہوئے، میں ان کی غلطی ابھی بھی نہیں نکالتا، ساری غلطی مجھ گنہگار کی ہی ہے. جب اس بارگاہ عالیہ کے اندر حاضری ہوئی تو ایک شرمندگی سی تھی کہ جن کے نام سے وعدہ کیا آج تک ان کے نام پہ کام نہ کر سکے.
ہم تو کام نہ کر سکے لیکن انہوں نے اپنے دربار میں ضرور بلا لیا. ہم نے سوچا کہ صرف ابھی وعدہ کیا ہے تو اتنی بڑی سعادت مل رہی ہے, اگر کام کر لیا ہوتا تو کتنی بڑی سعادت مل جاتی تھی. اس لیے میں اس بارگاہ کے اندر وعدہ بھی کیا, انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ کام ضرور کروں گا. یہ اکتوبر چل رہا ہے, نومبر سے انشاءاللہ تعالیٰ اب میں اس کی پوری ڈیٹیلز آنے والے جمعہ کو رکھوں گا. فرض علوم کورس خاص نوجوانوں کے لیے. فرض علوم, جو علم سیکھنا فرض ہے ہر ایک پر, صرف امام صاحب نے ہر ایک پہ, ہفتے میں صرف 1 دن کا لیکچر ہوگا بس. ٹائم ابھی میں سیٹ نہیں کر پا رہا ہوں, میں انشاءاللہ راکین سے بات کر کے اتوار کے دن انشاءاللہ تعالیٰ یا سنیچر کے دن, ان 2 دنوں میں سے ایک دن 1 گھنٹے کا لیکچر ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ ترتیب رہے گی کہ 3 مہینے کا کورس اس طور پر رہے, جیسے طہارت تو 3 مہینے کا کورس, نماز تو اس پہ 3 مہینے کا کورس, اسلامیات, اخلاقیات, سوال و جواب کے انداز میں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مکمل طور سے اس بارگاہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں, اب اسی بارگاہ سے کرم ہوگا تو یہ گنہگار کام کر پائے گا. میرے آقا امام حسین مجھ پر نظر کرم فرمائیں اور یہ گنہگار یہ کام کر لے جائے انشاءاللہ تعالیٰ. آنے والے مہینے سے, ابھی اکتوبر کی آج 19 تاریخ ہے نا, آج 18 تاریخ ہے آج اکتوبر کی, آنے والے مہینے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں نوجوانوں کے لیے جو ہے یہ انشاءاللہ آن لائن بھی چلے گا, لیکن آن لائن جو ہے اس کی فیس رکھی جائے گی. لیکن جو ہمارے محلے کے ہمارے نوجوان ہیں میں ان کے لیے اس کو فی سبیل اللہ رکھوں گا, کوئی فیس نہیں ہوگی. کیا آپ لوگ تیار ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ؟ میں خاص نوجوانوں سے بھی نہیں کہوں گا, ہمارے بڑے حضرات بھی یہ سیکھیں علم انشاءاللہ تعالیٰ. مکمل جتنا بھی مجھ گنہگار سے ہو سکے گا میں آپ کے لیے کرنے کی کوشش کروں گا. اس بارگاہ کے اندر یقین جانے اتنی شرمندگی ہوئی کہ کس کے نام سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی مشن پہ کام کیا جائے گا, لیکن افسوس وہ کام نہ کر سکے. صرف وعدہ کرنے پر میرے امام نے اپنے دربار کی حاضری عطا فرما دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کام کریں گے. تو ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ مجھ سے جلد رابطہ کریں, انشاءاللہ ہم اراکین سے مکمل طور سے بات کر کے ٹائم وغیرہ ہم آنے والے جمعہ کو ہمارے بیان کا جو عنوان ہوگا فرض علوم سیکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے آپ کو پڑھایا جائے گا, بالکل آسان کر کے. جو کتابوں میں سخت الفاظ موجود ہیں اس کو آسان الفاظ میں ڈھال کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک کے پہنچاؤں گا. آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجئے گا, ساتھ دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ان مقدس مقامات کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. یہ 3 روز کا نوری قافلہ ہے ممبئی سے بھیونڈی, یہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے ماتحت انشاءاللہ تعالیٰ یہ قافلہ جا رہا ہے. سید عبید صاحب قبلہ سے رابطہ کر لیں. یہ 3 دن کا قافلہ ہے, 25, 26, 27 اکتوبر. تو آپ لوگ جو ہے رابطہ کریں. اور ایک پروگرام ہے باندرا میں ہی 20 تاریخ کو, کل 19 ہے, پرسوں 20 ہے, پٹری جو غریب نگر مسجد ہے نا وہاں پٹری. اس سے پہلے جو ایک پروگرام ہوا تھا اہل عیسیٰ کے خلاف اس فقیر کا, تو انشاءاللہ تعالیٰ 20 تاریخ کو پروگرام ہے اور اسی فقیر کا نام ہے وہاں پر. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر ہمارا عنوان ہے سنی اور وہابی میں فرق کیا ہے. سنی اور وہابی میں فرق کیا ہے. کچھ عقیدے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, فیصلہ آپ کر لینا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.